والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرت ذی احتشام درس قرآن کی ہماری گفتگو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ایک واقعہ کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. مفصل واقعہ آپ نے سماعت فرمایا اور پھر اس پر ہونے والے اعتراضات. کہ آج کے اس دور کے اندر بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا جواب کل آپ کے گوش گزار کیا گیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب خود اس لیے ارشاد نہیں فرمایا کہ کہنے والوں نے یہ کہہ دینا تھا کہ اپنی اہلیہ کے متعلق ہر کوئی سیفٹی کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے، اور اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تحفظ فرمایا ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اگر اپنے اہلیہ کے متعلق یہ گفتگو یا ان کی پاک دامنی کے متعلق کچھ میں نے کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہوگا وہ حدیث رسول ہوگا، وہ حدیث ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا بھی ہے جب یہ آیات بینات نازل ہو چکی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام برسر منبر تشریف لائے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 4750 نمبر روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ فگن ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بقسم یعنی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا وقد ذکروا رجلا ما علمت الا علیہ خیرا. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے کہ مجھے اپنی اہلیہ محترمہ کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں ملا. اور وہ شخص کے جس کے ساتھ ان کی تہمت لگائی جا رہی ہے اس شخص کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شخص میں خیر کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا. یعنی کہ ان میں اگر کسی قسم کا کوئی ایسا شائبہ ہوتا تو نگاہ نبوت سے کوئی چیز کیسے چھپ سکتی ہے، نگاہ نبوت سے کوئی چیز کیسے وہ رہ سکتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جب وہ تحقیق کے ساتھ اور پورا ایک تسلسل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا رد اس لیے نہیں فرمایا کہ آپ کا فرمان علی شان حدیث رسول ہوگا، اور حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کی زبان پر نہیں آتی. وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو حدیث پر تک جن کی رسائی اور جن کی اپروچ ہوتی ہے تو وہ حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب یہ جانا کہ اگر میری اہلیہ محترمہ پر یہ الزام لگائے تو ایسے طریقے کے ساتھ ان کی برات نازل ہو جو قرآن کا حصہ ہو اور قیامت تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے، قیامت تک ان کی صداقت بیان کی جاتی رہے. تہمت لگانے والے نے، بیان بازی کرنے والے نے بیان ایک مرتبہ دیا لیکن آپ کی صداقت کی گواہی قرآن پاک کی جب جب یہ آیات تلاوت ہوں تب تب آپ کی صداقت کی گواہیاں ایٹومیٹکلی طور پر آپ کی بارگاہ اقدس میں پہنچتی رہی.
یہ ایک حکمت تھی حضور کریم علیہ السلام کی کہ جس کے پیش نظر حضور علیہ السلام نے سکوت فرمایا، اور آپ کی یہ خاموشی ازرع علم تھی، جانتے ہوئے تھی۔ یہ خاموشی جو ہے وہ ایک لا علمی کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے واقعہ تو سماعت فرمایا ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے مختلف لوگوں کے ساتھ استفسار فرمایا۔ مثلا حضرت بریرہ جو آپ کی لونڈی تھی، ان سے حضور علیہ السلام نے پوچھا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا، حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا، اور اس کے علاوہ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دیگر اصحاب نے اپنی اپنی گواہیاں پیش کی۔ اگر حضور علیہ السلام کو اس چیز کا علم تھا تو حضور کریم علیہ السلام نے اتنے لوگوں سے پھر کیوں پوچھا؟ سمجھ آ رہی نا؟ یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ مودودی نے اپنی تفسیر کے اندر ان تمام سوالات کو لکھا ہے، اور پھر ان کو لکھ کر اس نے آگے لکھا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم ہوتا تو حضور علیہ السلام اتنے لوگوں سے پھر کیوں تصدیق کرتے؟ حضرات ذی احتشام حضور کریم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب اس لیے کیا تھا کہ کسی دشمن اسلام کو یہ کہنے کی گنجائش نہ ہو کہ دیکھو جب ان کے اپنے اہل پر تہمت لگی تو انہوں نے اس کے متعلق کوئی تحقیق اور کوئی تفتیش نہیں کی۔ آپ نے اس مسئلہ کی پوری تحقیق اور تفتیش کے پورے تقاضوں کو پورا کیا۔ جو علم تھا وہ حضور کریم علیہ السلام کی اپنی ذات کو علم تھا، مگر محبوب علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا کہ جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے ذہن میں ہے، جو ہمارے اندر بات ہے، آیا کہ ان جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کے بارے میں ان کے متعلق ان کا کیا ذہن ہے۔ جب ان سے پوچھا، حضور کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا اس لیے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو ہمارے ذہن میں اور جو ہمارے علم میں چیز ہے، ہمارے پاس بیٹھنے والے جو اہل حق ہیں ان کے علم میں بھی کوئی بات ہے۔ اور تمام نے بیک زبان یہی کہا کہ ہم ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور اسی طرح ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کا علم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت اماں جان سلام اللہ علیہا سے یہ کیوں فرمایا کہ آپ سے اگر گناہ سرزد ہوا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، خداوند قدوس کی بارگاہ اقدس میں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اتمام حجت کے لیے تھا۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض محال تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ اسے قرآن اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر بے شمار قرآن کی ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے محبوب فرما دیجئے اگر بفرض محال رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ حضور علیہ السلام سے خدا نے فرمایا قل، محبوب فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر خدا کے ہاں کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ رحمان کی اولاد ہے؟ کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے؟ نہیں، اس سے یہ لازم، جس طرح یہاں پہ یہ لازم نہیں آتا وہاں پہ وہ لازم نہیں آتا کہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا گناہگار ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. تمام انبیاء کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب عہد لیا گیا، گواہیاں لی گئی، معاہدے لے لیے گئے، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے پھر جائے وہ فاسقوں میں سے ہے، وہ نافرمان لوگوں میں سے ہے. یہ انبیاء سے فرمایا. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو پھر گیا وہ نافرمانوں میں سے ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق کیا یہ گمان کیا جائے کہ وہ خدا کے ہاں نافرمان ہے؟ جس طرح یہ اس جگہ پر تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ام المومنین سلام اللہ تعالی علیہا کے ہاں حضور نے جو فرمایا وہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو پھر فرمایا کیوں؟ وہ فرمایا اس لیے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ عرض و معروض آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ارشاد تو اما جان سلام اللہ علیہ السلام سے فرما رہے تھے، مگر سنا امت کو رہے تھے کہ جب گناہ کوئی سرزد ہو جائے تو پھر اس گناہ کی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی جاتی ہے، جس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرماتا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا. آخری ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا آپ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو برات کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری فرما دیا، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ آپ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرو، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بخدا میں ان کی طرف نہیں کھڑی ہوں گی، میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گی. یہ ایک جملہ لیا جاتا ہے اور اس ایک جملے کو لے کر مخالفین اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے اعراض کر رہی ہیں. لہذا لوگوں کو یہ تعصب دیا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قریب ہے تو تمہیں نبوت کی ضرورت کیا ہے. باقاعدہ تفاسیروں کے اندر اپنی اپنی تفسیروں کے اندر اس آیت کو لے کر یہ روایتیں لے کر انہیں لکھا جاتا ہے. اس کا جواب حضرت امام علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں. ہم جواب دیں گے، ہمارے جوابوں پر کئی ایک جواب اٹھیں گے، لیکن ہم جواب نہیں بلکہ امام بدر الدین عینی علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے تقریباً کوئی 450 سال پرانے بزرگ ہیں. 1445 500 سال پرانے بزرگ ہیں، 8ویں صدی ہجری کے آخری محدث ہیں یہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کلام بمنزلہ کتاب تھا، کیونکہ مسلمانوں نے آپ کے معاملے میں شک کیا، حالانکہ ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیک چلنی اور پاکیزہ سیرت کا بخوبی علم تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ظالموں نے آپ پر جو بغیر کسی حجت اور بغیر کسی دلیل کے جھوٹی تہمت لگائی ہے، آپ کا دامن اس سے بری ہے. اور اب امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں صرف اپنے رب سبحانہ و تعالی کی حمد کروں گی جس نے میری برات کو نازل کیا اور مجھ پر غیر متوقع طور پر ایک انعام نازل فرمایا. واقعی کہ مجھے اتنا خیال بھی نہ تھا کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا. میں تو فقط یہ سمجھتی تھی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کے ذریعے ہی میری برات ہونی ہے. نبوت کے بغیر قرآن بھی جو نازل ہوا حضور کے ذریعے نازل ہوا ہے، حضور کے بغیر تو نازل نہیں ہوا، ڈائریکٹ آپ پر تو نازل نہیں ہوا، ڈائریکٹ آپ کی برات تو نازل نہیں کی گئی، حضور کے ذریعے ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دکھا دیا جائے گا
اور میرے متعلق خواب کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے لیے ایک واضح کر دیا جائے گا، اور پھر جب حضور علیہ السلام برسر ممبر تشریف لائیں گے، حضور علیہ السلام فرمائیں گے مجھے خواب میں ایسے ایسے دکھایا گیا، لہذا اما جان بری ہے۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ حضور کو اس طریقے سے، لیکن یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے متعلق قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ یہ اتنی عظمت فرماتی کہ یہ عظمت تھی جس کو میں نے شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حمد بیان کی، اور یہ تصور تو آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام سے اعراض کیا جائے، آقا کریم علیہ السلام سے اعراض کیا جائے۔ کیوں کہ یہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں یہ حضور کی ہی وجہ سے تو نازل ہو رہی ہیں۔ اگر حضور کریم علیہ السلام سائٹ پر ہو جاتے تو مجھے بتائیں اما جان سلام اللہ علیہا کی برات کون کیسے اور کس طریقے کے ساتھ اسے بیان فرماتا۔ لہذا حضور کریم علیہ السلام کو اس چیز کا علم تھا، آقا کریم علیہ السلام نے بذات خود اس چیز سے خاموشی اختیار فرمائی، اس لیے کہ جن کی برات ان سے پہلے جن پر الزامات لگے ان کے الزامات دنیا کے اندر مخلوق نے بیان فرمائے، لیکن حضور کریم علیہ السلام کی اہلیہ مبارکہ پر جب برات کا معاملہ آیا ان کا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی برات نازل فرمائے گا۔ اس لیے یہ اعتراض یہ جو ہے وہ اتنا ویٹ کرنا پڑا اور اتنا انتظار کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے انتظار اس لیے کروایا کہ دیکھ لیا جائے کہ جس کے دل کے اندر خرابی ہے وہ کھل کر ذرا سامنے آ جائے۔ واقعہ ہوا اگلے ہی دن اگر اس کا جب وہ آیتیں نازل کر دی جاتی اور بیان کر دیا جاتا تو پھر مجھے بتائیں یہ درمیان میں جتنے کھل کر سامنے آنے والے تھے آتے نہیں۔ واقعہ ہونے کے بعد ویٹ بھی اسی لیے کروایا گیا تاکہ جن کے دلوں کے اندر خرابی ہے وہ ذرا کھل کر سامنے آئے۔ دیکھتے رہے، ایک مہینے تک دیکھا جاتا رہا کہ کون کون ہے وہ جو بظاہر تو مومن مسلمان بنے بیٹھے ہیں اور دلوں کے اندر جن کی خرابیاں ہیں، باہر چوک چراہوں پر اور ادھر ادھر جو باتیں کرنے والے ان کی اصلیت سامنے آ ہے۔ حضور علیہ السلام بھی خاموش رہے اور اللہ کریم جل مجدہ کریم نے بھی اتنی دیر اس لیے ویٹ کروایا، اور جب بھی کھل کر سامنے آئے، جن کو حقیقت کا علم ہوا، جن کو قرآن و سنت کا پتہ چلا، جن کو آیات بینات کا جب موقع ملا سماعت کرنے کا، اور جن کو پتہ چلا وہ فوراً پلٹ کر حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، توبہ کی، رجوع کیا، اور حضور علیہ السلام نے اما جان سلام اللہ علیہا پر اعتراضات کرنے والے یا جس نے بھی یہ گفتگو کی تھی یا جس نے دل میں خیال آیا تھا جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے حاضر ہو کر اس چیز کی توبہ کی ہے، انہوں نے باتیں نہیں کی جو جن اصحاب کے نام لیے جاتے ہیں نا، حضرت مصطح، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت حمنا، ان کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں یہ آپ نے سماعت کی ہے، انہوں نے ذہنوں کے اندر خیالات ضرور آئے ہیں مگر کسی چیز سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے باہر کسی سے کوئی پروپیگنڈا کیا ہو، کسی کے ساتھ بات کی ہو، کسی چوک چرائے میں کھڑے ہو کر آپ کے متعلق آپ کو موضوع سخن بنایا ہو، ایسا حدیث نہیں ہوا۔ ان کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا تھا، اور بعد میں انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، جب یہ آیت نازل ہو گئی اور حد قذف حضور نے فرمایا کہ لگے گی ان پر، انہوں نے حاضر ہو کر خود عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بھی یہ خیال آ گیا تھا، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے قرآن کا حکم ہے، ان پر حد قذف لگی، 80 کوڑے لگے گئے، ان سب کو حضور علیہ السلام کے حکم سے 80 کوڑے لگائے گئے، اور پھر ان کی جو ہے وہ معصیت جو ہے وہ عفت میں، معافی میں، توبہ میں اور رجوع اللہ میں چینج ہوئی۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے آل پاک، اہل بیت، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق نظریات درست رکھنے اور ان سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔